الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے جو بات آئی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے، اللہ جل جلالہ ومن والہ بہت ہی زیادہ کریم ہے۔ اللہ جل جلالہ کے سامنے اگر آدمی ذرا سا بھی متوجہ ہو جاتا ہے اور ذرا سا بھی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو شرمندہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بلکہ حدیث میں اور بھی تفصیل آئی ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعضاء سے گناہ ہوئے ہیں اس اعضاء سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں تاکہ گواہی نہ رہے، اور جس جگہ پر گناہ ہوا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں کہ تمہارا گناہ کا ساکشی اور گواہی کوئی ہوگا ہی نہیں، تو پھر گناہ کہاں سے ہوگا۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی آنکھوں سے ندامت کا آنسو نکالنا چاہیے، اور ذرا سا بھی آنسو نکل گیا، اگر ایک مکھی کے پاؤں کے برابر بھی ذرا سا آنکھ میں آنسو آ گیا تو اس کی اللہ جل جلالہ کے یہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور میں نے بتایا تھا کہ روزانہ کرے، روزانہ رات کو کرے، یا کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ کرے، مہینے میں ایک مرتبہ کرے۔ یہ ساری تفصیل تمہارے سامنے آ گئی تھی۔ آج اسی تفصیل کا ذرا تکملہ ہے، اور تکملہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو پریشان نہیں ہوگا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تم دیکھ لو، نیکوں کو بھی دیکھ لو، نمازیوں کو بھی دیکھ لو، جماعتیوں کو بھی دیکھ لو، مدرسین کو بھی دیکھ لو، اساتذہ کو بھی دیکھ لو، مشائخ کو بھی دیکھ لو، شاید ہاں کمی بیشی کا فرق ہوگا، کہیں 99% ہے، کہیں 100% ہے، سمجھ میں آئے، لیکن پریشان ہر ایک ہے، کوئی پریشانی سے خالی نہیں، سمجھ میں آ گیا۔ جسمانی پریشانی ہو تو وہ بھی ہے، بیماری ہے، روحانی پریشانی ہو تو وہ بھی ہے، ہر وقت فکر لگی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ اولاد کے اعتبار سے دیکھو، گھر میں دیکھو، اولاد ہے تو وہ نافرمان ہے، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں تو وہ نافرمان ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتے وغیرہ۔ مطلب کہ کوئی گھر، کوئی محلہ، کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جو پریشان نہ ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پریشانی آئی کہاں سے، سمجھ میں آیا؟ کہیں یہ پریشانی ہم نے تو خود حاصل نہیں کی ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پریشانی خود ہی ہم لوگوں نے خریدی ہے، خود ہی ہم لوگوں نے اس کو حاصل کی ہے۔ کیا کہ دیکھو اللہ جل جلالہ ومن والہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور یہ ظاہر بات ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، والدین کی محبت ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ محبت ہے، ایک بھائی کو اس کے بہن کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، سمجھ میں آئے؟ یہ اگر وہ سب کے سب اچھی طریقے سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو سارے کے سارے بھائی آپس میں خوش ہوں گے، سارے کے ساری بہنیں خوش ہوگی، سارا کا سارا گھرانہ خوش ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر ایسا نہیں کرتے، کوئی کس طرف کھینچتا ہے، کوئی کس طرف جاتا ہے، کوئی کدھر کی کھینچتا ہے، کوئی کدھر کی بات کرتا ہے، کوئی کدھر کا عمل کرتا ہے، آپس میں مخالفت ہے، تو مخالفت ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ضد ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ چیڑ ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بولنے کو بھی جی نہیں چاہے گا،
اور پھر ساری پریشانیاں ہوتی رہے گی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. سمجھنا ہے نہیں؟ تو جب ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہے تو پھر پریشانیاں آتی ہے. تو جب ہم اللہ جل جلالہ و امن والوں کے اوپر ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوگا کہ دیکھو میری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، میرے اوپر ایمان لایا ہے، لیکن میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھنا گیا؟ اب اس گناہ کی اصل سزا تو مرنے کے بعد ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو. نماز پڑھو گے تو تمہیں کوئی زیادہ رزق نہیں ملے گا، ہاں کچھ فائدہ ہوگا، وہ اس بتاؤں گا ابھی بعد میں. لیکن اگر گناہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے ہم کو زندگی بھر تک، مرنے تک، کہ تم کیا اپنی طرف سے اپنی طاقت سے تم کیا کرتے ہو. سمجھنا؟ اگر اچھا کرتے ہو تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو. اگر ایک مقولہ ہے کہ اگر ساری دنیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے، کوئی گناہ نہ کرے، تو خدا کی خدائی میں ذرا برابر بھی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. ہم اگر متقی اور پرہیزگار ہو جائے تو اللہ بڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے. اللہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر ہم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار ہو گئے تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا، اللہ کو ہونے والا نہیں. اور اگر ساری کی ساری مخلوق نافرمان ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں. اللہ اپنی جگہ پر قادر مطلق ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ ہم ہی کو ہوگا، ہمیں اس نقصان کو اٹھانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو نیکی کا فائدہ بھی ہمیں ہے اور برائی کا گناہ بھی ہمیں ہے. جب ہم یہ سب جانتے ہیں تو جاننے کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی حالتوں کو دیکھ لیں کہ جس جگہ پر، جس ملک میں، جس شہر میں، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کافروں کا ملک ہے، کافروں کا کیا ورچسو ہے اور کافروں کا قبضہ ہے اور کافروں کی ساری قدرت ہے. سمجھنا گیا؟ کافر کو تو نہ جنت کی فکر ہے نہ جہنم کا ڈر ہے. وہ تو نہ جنت کو مانتے ہیں نہ جہنم کو مانتے ہیں. وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرو. اس وجہ سے وہ اپنی منمانی طور پر وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. اس وجہ سے ان کے لیے تو جو اصل سزا ہوگی وہ مرنے کے بعد ہوگی، لیکن دنیا میں ان کو کچھ تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چپ کے ہو، تنہا ہو، اکیلے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے چپ کے آئے گی، تنہا آئے گی، اکیلے آئے گی. جو جتنا گنہگار ہے اس کو اتنا مل جائے گا. سمجھ میں آئے نہیں؟ وہ توبہ کر لے، وہ سدھر جائے، وہ توفیق ہو جائے، یہ دوسری بات رہی. لیکن جب کوئی عصیان، کوئی گناہ علل اعلان ہونے لگے، کھلا ہونے لگے، ظاہری طور پر ہونے لگے، اور کوئی ایک نہیں بلکہ سارے کے سارے علل اعلان گناہ کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزا آئے گی، جو تکلیف آئے گی، وہ بھی چپ کے تنہا نہیں آئے گی بلکہ عام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جس ماحول میں ہم ہے، گانا بجانا ہے تو کھلم طور پر ہے، اس میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے کے نام سے جو چلتا ہے، اور وہ سارے کے سارے بجانے والے اگر غور سے دیکھو گے، سمجھ میں آیا،
تو ہمارے ہی آدمی ملیں گے، باجا بجانے والے. یہ دیکھ لو، آگے چل کے دیکھو تو سنیما کے گانے والے وہ بھی ہمارے ہی نام کے ملیں گے، مسلمان ہی ملیں گے. کام کرنے والے دیکھو تو وہ بھی مسلمان ہی ملیں گے. یہ سب آپ حضرت جانتے ہیں. یعنی عصیان اور سرکشی چپکے چپکے نہیں ہو رہی، عصیان اور سرکشی علل اعلان ہو رہی ہے، کھلم کھلا ہو رہی. اور کھلم کھلا ہونے کے باوجود ہم کر رہے ہیں. اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، مثلا آپ کہیں گے کہ ہم تھوڑے گانا گاتے ہیں، ہم تھوڑے گانا سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم گانا نہیں گاتے، ہم گانا نہیں سنتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے اوپر ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مسلمان کا کام تو ہے نیک کام کرنے کا، دوسروں کو حکم کریں اور گناہ سے روکیں. اب یہ بتاؤ کہ اتنے سارے گناہ میں کبھی ہم نے ایک گناہ کے لیے بھی کسی کو روکا؟ اپنے کو روکا، دوست کو روکا، اپنے بیٹے کو روکا، اپنی بیٹی کو روکا. آج تو حالت یہ ہے کہ بیٹا بیٹی کو بھی ہم نہیں روک سکتے گناہ کرنے میں. ان کو بھی ہم نے بالکل کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. تو لڑکیاں بن سنور کر جاتی ہے. اب تم جانتے ہو کہ بغیر پردے کے بن سنور کر جاتی ہے تو گناہ ہے، لیکن ہے کسی میں طاقت کہ وہ بیٹی کو کہے کہ بیٹی ایسا نہ کر. بیوی کو اگر وہ گھر میں تو پورا دن ویسے ہی کیا ہے گندے کپڑے میں اور ویسے ہی بکھرے ہوئے بالوں میں رہتی ہے کہ نہیں؟ آپ کی بیوی اگر میک اپ میں رہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ گندی ہی رہتی ہے. اور اگر کہیں اس کو کہا جائے کہ چلو سورت جانا ہے، بازار جانا ہے، تو کہے کہ ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں ابھی بال بنا لیتی ہوں، کپڑے پہن لیتی ہوں، اور پھر وہ تیار ہو کر جاتی ہے. تو یہ بال بنانا، کپڑے پہننا تمہارے لیے ہی یا کسی دوسرے کو دکھلانے کے لیے؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب تیسرا درجہ میں آپ لوگوں کے لیے بتاؤں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہم نے تو ارادہ کیا ہے، ہم نے تو بیعت بھی کی ہے، ہم نے تو توبہ بھی کی ہے. اور جیسا کہ ابھی عصر سے پہلے وہ ملفوظ میں آیا تھا کہ اپنی 3 چیزوں کو، ناک کان وغیرہ کو محفوظ رکھو. ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیسے محفوظ رکھیں؟ جہاں جائیں وہاں تو یہی چیز نظر آ رہی. سمجھ میں آئے نہیں؟ اگر آدمی جیسے خود آپ حضرات بھی ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھ کو محفوظ رکھوں گا، کب تک رکھے گا؟ کس طرح رکھے گا؟ ہر جگہ تو کھلا ہوا ہے. سمجھ میں؟ راستے میں جو بھی عورت نظر آئے گی وہ اس کا پیٹ کھلا ہوا ہوگا، اس کا سینہ کھلا ہوا ہوگا، اس کا سر کھلا ہوا ہوگا. اب آدمی بچے تو کہاں تک بچے؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جیسے بارش کے موقع پر اگر آدمی بچنا چاہے تو کیسے بچے گا؟ چھینٹے تو اڑنے ہی والے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایسی چیزوں میں ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہی صورت ہے کہ بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلتے رہو، جیسا ہوتا ہے ہو رہا ہو. اور یہ ہم کر رہے ہیں. جیسا چل رہا ہے چلنے دو، ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ جھوٹ چل رہا ہے چلنے دو، اور ہم بھی بولتے چلے جا رہے ہیں. سود کھاتا ہے کھانے دو، ہم بھی سودی کاروبار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ کھلم کھلی نافرمانی ہو رہی ہے. اور میں نے ابھی بتایا کہ گھر میں اگر تم کھلم کھلی نافرمانی کرو گے تو باپ ناراض ہوگا، ماں ناراض ہوگی. سمجھ میں آ گیا نا؟ باپ کی محبت نہیں ملے گی، ماں کی محبت نہیں ملے گی، وہ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ جل جلالہ و من والہ جو ہم کو ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی نصرت، ہر قسم کی راحت، ہر قسم کی عافیت دیتا ہے، کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننا چاہیے؟ اب پھر وہیں پر آگے کہ مانے تو کیسے مانے؟ ہر جگہ ہی تو یہ حالت ہے. بازار میں جاؤ تو وہاں کے گناہ، وہاں کا گناہ جو ہے وہ بھی کھلم کھلا ہو رہا ہے. بے پردگی تو ہے ہی ہے، لیکن بے پردگی کے ساتھ تجارت جو کر رہے ہیں وہ تجارت بھی خلاف شرع، شریعت کے قانون کے خلاف کی جا رہی ہے. سمجھ میں آئے نا؟ ہم بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود تجارت کرتے ہیں تو خلاف شرع.
جماعت میں بھی جا رہے ہیں لیکن جماعت میں جانے کے باوجود جو کام کر رہے ہیں وہ خلاف شرع کر رہے ہیں۔ جب ہم خود ہی گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر پریشانی، الجھن، مصیبت یہ سب کچھ آئے گا کہ نہیں؟ بیماریاں آئے گی۔ ہم اللہ حضرت شیخ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجیے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، سمجھ میں آیا؟ تو حضرت نے بہت درد کے ساتھ جو کہا وہ کہا کہ بھائی ہم بھی کسی کی بات کو نہیں مانتے تو ہماری بات یہ لوگ نہیں مانتے، سمجھ میں آیا؟ کتنی اونچی بات کہی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تو ہمارے چھوٹے ہمارے احکامات کیسے مانیں گے؟ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے، اور ماننے کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، پھر کانٹا آ کر اٹکتا وہیں پر ہے کہ ہم ہر مرتبہ توبہ کرتے ہیں، ہر مرتبہ ارادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے بہت ارادہ کیا لیکن گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ جس کو جو بھی گناہ کی عادت ہے، سمجھ میں آیا نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم نے بارہا ارادہ کیا کہ اس گناہ سے رکے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے، جیسے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ گناہ خود بخود ہو جاتا ہے یا گناہ کرتے ہو؟ ذرا سوچو، گناہ کرتے ہیں یا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے؟ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہو تو دوسرا حکم ہے، لیکن ہم تو آٹومیٹکلی نہیں، جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد کمال تو یہ ہے کہ اس کو گناہ تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وجہ سے کہ چلو ہم نے جھوٹ بول دیا، اب جب جھوٹ بول لیا تم جانتے ہو کہ میں نے جھوٹ بولا، لیکن جھوٹ بولنے کے بعد ندامت، افسردگی، رنج، پریشانی کچھ ہوتی ہے تم لوگوں کو کیا، بلکہ ہم لوگوں کو کہنا چاہیے۔ تم لوگ کہو گے کہ اپنے آپ کو اس میں سے نکالا، نہیں، ہم سبھی اسی میں داخل ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے کے بعد ذرا سی بھی ندامت نہیں ہوتی۔ چلو جھوٹ کی تو عادت پڑ گئی ہے، بلکہ زنا خور زنا کرنے کے بعد اس کو یہ افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، بلکہ بس ایک کام ہے، کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ گناہ ہے یہ بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھو کہ کافروں میں اور ہم میں فرق کیا رہا۔ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، لیکن کافر بھی یہی کرتا ہے، وہ بھی شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد اس کو ذرا سا افسوس نہیں، زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اس کو ذرا سا افسوس نہیں، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد اس کو ذرا سا افسوس نہیں، دغا بازی کرتا ہے، دغا بازی کرنے کے بعد اس کو ذرا سا افسوس نہیں۔ تو یہی حال تو ہمارا بھی ہے۔ اگر ہم میں افسوس ہوتا تو ایک مرتبہ ہو جاتا، 2 مرتبہ ہو جاتا، 3 مرتبہ ہو جاتا، لیکن بار بار تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن ہم دونوں اسی لائن میں بالکل برابر کے شریک ہیں، تو اس وجہ سے مصیبت ان کے اوپر بھی آئے گی، لیکن زیادہ مصیبت ہم لوگوں پر آتی ہے۔ اور تم دیکھ رہے ہو اس وقت، سمجھ میں آئے نہیں، ہندوستان پر مسلمانوں پر کتنی بڑی سختی آ رہی ہے، کتنی بڑی مصیبتیں آ رہی ہے، کتنی زیادہ پریشانی آ رہی ہے، شمار کرنے کی اور گننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہیں، اور آگے اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہم لوگوں کو، ہم کہتے تو ہیں کہ بہت پریشان ہیں اور توبہ کرے، بڑا رحم کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن جیسی توبہ کرنی چاہیے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا، سمجھ میں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ تمہاری توبہ ٹوٹ گئی، تو یہ تو کہو گے کہ توبہ ٹوٹ گئی، اب کیا توبہ کر کے کریں گے، ٹوٹ جاتی ہے وہ تو رہتی نہیں، یہ کہیں گے
لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ توبہ کیوں ٹوٹ گئی، کیوں نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی. ہمارا عزم مصمم پکا ارادہ ہونا چاہیے تھا. سمجھ میں؟ اس کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں. ایک گناہ لے لیتے ہیں ابھی ساری مثالوں کو چھوڑ کر، میری آنکھوں سے بہت گناہ ہو رہے ہیں، بہت اس اخبارات دیکھو تو وہ، ماہواریات پیپر دیکھو تو وہ، ویسے فوٹو دیکھو تو وہ، اور ویسے کہیں فوٹو لگا ہوا دیکھو تو وہ، ہر جگہ پر اوریانی ہے. میں اپنی آنکھوں کو بہت ہی بچانا چاہتا ہوں لیکن پوری کوشش کے باوجود بچا نہیں سکتا. سمجھنا ہے؟ دوسرا گناہ لے لو، کوئی دوسرا گناہ ہے کہ یا اللہ تھوڑی بات پر مجھے غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں پتہ نہیں میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں. غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا لیکن غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا. کھانے کی جس کو عادت ہے وہ کہے کہ یا اللہ حلال چیز کو کھانا چاہیے تھا، اور حلال کے لیے کون سا راستہ ہے، حلال کس کو کہتے ہیں، حلال کی ترکیب کیا ہے، وہ سب ہم نے پڑھی ہے. لیکن اپنے عملی طور پر جب ہم جاتے ہیں تو حلال حرام کوئی نہیں، لاؤ جو کچھ ہے ٹیسٹی ہونا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو ٹیسٹی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہماری حالت یہ. تو اللہ جل جلالہ کے سامنے ہمیں بیٹھ کر اپنا عجز بیان کرنا چاہیے. یا اللہ میں اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرنے سے روکنا چاہتا ہوں لیکن ماحول ایسا ہے، حالات ایسی ہے کہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یا اگر کرتا ہوں تو میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یا اللہ تو ہی میرے لیے کوئی صورت پیدا فرما، تو ہی میرے لیے کوئی ترکیب بتا کہ اس ترکیب سے میں بچ سکوں. اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جب اللہ جل جلالہ عطا کرے گا تو پھر تمہیں آنکھ بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آٹومیٹک ہی تمہارا کیا ہے پردے پڑ جائیں گے اور وہ دکھائی ہی نہیں دے گا، یا دیکھنے کی طرف تمہاری توجہ اور دھیان ہی نہیں ہوگا. اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو گئی. سمجھ میں؟ حرام کھانے سے بچنے کے لیے ابھی نہیں بچ سکتے ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ حرام نہ کھاؤں، اس لیے کہ حرام جو بھی کھائے گا اس کا خون بنے گا یا اس کا گوشت بنے گا وہ جہنم کے لائق ہے، حدیث میں آتا ہے. سمجھ میں؟ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں حرام کھانے سے بچوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، لیکن جہاں دیکھوں وہاں حرام، جہاں دیکھوں وہاں حرام، جہاں دیکھوں وہاں حرام. سمجھنا گیا؟ اب میں اس سے بچوں تو کیسے بچوں؟ میں تو عاجز آ گیا، لیکن اللہ سے اب تم مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھے مدد کر، اللہ میری حفاظت کر، اللہ مجھے کوئی راستہ بتلا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو راستے بہت ہیں. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، ہم سارے راستے کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حفاظت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو جائے گی تو پھر بچ سکو گے یا نہیں؟ سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے اب ہمارے اس لائن کے اوپر سوچنا چاہیے. ہم ساری دنیا کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ساری دنیا سدھر جائے گی تب ہم سدھریں گے. سمجھ میں نہیں؟ بلکہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے تو بتایا گیا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ہر ایک آدمی کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کا آسان راستہ یہ ہے. سمجھ میں؟ اب اگر تم نماز کی پابندی کر لو، پابندی کے ساتھ تم جاتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کے علاوہ تم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو گے کہ اللہ میں تیرا نیک بندے بن کر رہنا چاہتا ہوں، اور نیک بندہ بننے کے لیے ان تمام گناہوں سے میں خود تو بچا ہوا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں چوری نہیں کرتا، میں زنا نہیں کرتا، میں کیا ہے غلط کام نہیں کرتا، یہ سارے ہیں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ کیا ہے اس قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود مدد مانگو کہ اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، یا تمہارا جو شیخ ہو وہ تم کو بچنے کی ترکیب بتائے، اس ترکیب پر عمل کرو.
تو اللہ نے چاہا تو بہت جلدی تم کیا ہو جاؤ گے، گناہوں سے چھوٹ جاؤ گے اور گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور جب تم ایک آدمی تم اپنے سدھرے، وہ انفسکم، تب دوسرا نمبر ہے اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو سدھارو۔ دنیا کا ٹھیکہ ہم نے نہیں رکھا۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم خود نہیں سدھرتے اور ہم اپنے گھر والوں کو نہیں سدھرتے، اور ساری دنیا کو سدھرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تقریریں ہو رہی ہے، مضامین لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے گزشتہ کل جیسا کہ بتایا تھا توبہ کرنے کا، اس توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہے ان میں سے سب اگر ایک ساتھ چھوڑ دو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سب ایک ساتھ چھوڑنا ذرا مشکل ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو تھوڑے تھوڑے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے کوشش کرنا چاہیے کہ میں آج سے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، میں آج سے اس گناہ کو نہیں کر رہا ہوں، اور پھر بھی ہو جائے تو توبہ کرو، پھر ہو جائے تو توبہ کرو، اور نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو کہ یا اللہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ساری ترکیبیں میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کامیاب نہیں ہو رہا، تو میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ جل جلالہ امن والہ ضرور مدد فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں گناہوں سے بچائیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آج اس ماحول میں ہم کو کافرین کے ساتھ موازنہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم میں اور کافرین میں کیا فرق ہے۔ الحمدللہ فرق ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت کی بات ہے، سمجھ میں نہیں۔ لیکن اعمال کے درجے میں اگر دیکھنے جاؤ، احوال کے درجے میں دیکھنے جاؤ، تہذیب کے درجے میں دیکھنے جاؤ، تمدن کے درجے میں دیکھنے جاؤ، تو کافر جو کرتے ہیں بالکل ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ کافر کو جیسے گناہ کرنے کے بعد کوئی افسوس نہیں، کافر کو گناہ کرنے کے بعد کوئی ندامت نہیں، کافر کو گناہ کرنے کے بعد کوئی فکر نہیں، بالکل یہی حال آج ہمارا بھی ہے۔ جب یہی حال ہے تو پھر ہم میں اور مسلمان میں اور کافرین میں فرق کیا رہا؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ خدا نہ خواستہ اسی حالت میں سچی توبہ کیے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر یہ جو ہم نے کوکرم برائیاں کی ہے، اس برائی کا بدلہ کیا ہوگا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، آنکھ کو غلط استعمال کرو گے تو جہنم میں یہ ہوگا، جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا، سود کھاؤ گے تو یہ ہوگا، سب بتایا ہوا ہے۔ تب وہ پھر ہمیں جہنم میں لے جائے گا کہ نہیں، اور جہنم میں جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ تو حالات کے اعتبار سے ہم نے آج جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہے، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو یا کسی اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ گناہ کی وجہ سے ہم سے کم ہو گئی۔ بہت گناہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یوں کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جس جگہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، جس جگہ گناہ عام ہو جاتے ہیں، جس جگہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ ومن والہ ان چیزوں میں سے بھی اس کی لذت کو کم کر دیتے ہیں، لذت کو نکال دیتے ہیں۔ آج بہت سارے حضرات آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ پہلے کے عام کھانے میں جو لذت آتی تھی، وہ جو مزہ آتا تھا، اب نہیں آتا۔ پہلے گوشت میں جو لذت آتی تھی وہ نہیں آتا۔ وہ تو اب بدیہی تم کو معلوم ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے، گوشت، قربانی کا گوشت، قربانی گوشت بھی کھاؤ، اس میں لذت بھی زیادہ ہوگی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا، پکے گا بھی۔ بڈھے سے بڈھے جانور کو قربانی میں ذبح کرو، اس کا گوشت فوراً پک جائے گا، اور ابھی جانور کو لے کر ذبح کرو تو کوکر پر سیٹی بجاتے چلے جاؤ، وہ پکے گا بھی نہیں، اور پکے گا تو وہ لذیذ بھی نہیں ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اسی وجہ سے تم نے سنا ہوگا، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان کو لے کر نکلیں گے، اور اس وقت دنیا میں صرف اور صرف چوتھی مرتبہ بھی صرف کہہ دو تو بھی چلے، سمجھنا، صرف مسلمان ہوں گے، غیر مسلم کوئی نہیں ہوگا، کافر کوئی نہیں، یہودی کوئی نہیں، نصرانی کوئی نہیں، صرف مسلمان. سمجھنا ہے کہ نہیں حدیث یہ؟ اور پھر اس کا فائدہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس وقت زمین اپنی ساری برکتیں نکالے گی. کیوں؟ سارے کے سارے متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، اچھے ہیں، تو پھر وہ زمین اپنی برکتیں نکالے گی کہ نہیں؟ تو یہ جو برکتیں ابھی ختم ہو رہی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے. ہم ناجائز کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ناجائز کام کرنے سے ہمیں ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا. ایک تو افسوس ہو جائے، ایک تو افسوس نہیں ہو رہا. جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتایا کہ جھوٹ بولنے کے بعد آدمی کو دل میں افسوس ہوتا ہے نہیں، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بنا دیا اس کو جھوٹ بات کہہ کے، اس کو کیا ہے، کامیاب ہو گیا میں تو جھوٹ بول کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. حالانکہ جھوٹ بول کر خوشی نہیں ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے. کسی کی جیب کاٹ لی، جیب کاٹنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ بہت سارے پیسے مل گئے، حالانکہ اس کو افسوس ہونا چاہیے کہ یہ پیسے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی رنج کے کھلم کھلا کرتے ہیں اور علل اعلان کرتے ہیں، اور اس گناہ کے اوپر ہم مسرور ہیں، خوش ہیں، اور پھر بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر کوئی مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، الجھن نہ آئے، حالات ہمارے درست ہو. حالات ہم نے خود خراب کیے ہوئے. اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سدھر نہیں رہے ہیں، ہمیں عبادت کرنے میں لذت نہیں آ رہی، عبادت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، تو ان صورت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم میں اور کافر میں کیا فرق ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا. اور جب فرق محسوس ہو جائے تو یہ دیکھو کہ ہم تو مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ میرے بندے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیے ہیں، یعنی گناہ کر لیے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسا بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. بندہ ہے، میرا بندہ ہے، ارے گنہگار ہوا تو کیا ہوا، میرا بندہ ہے، ذرا میری طرف آ جائے گا، ذرا میری طرف جھکے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. آدمی کا اپنا بچہ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نسبت ہے اس کو باپ اور بیٹے کی، کتنا ہی وہ گناہ کر لے، لیکن ذرا سا باپ سے آ کر کہے کہ ابا جی بھول ہو گئی معاف کر دو، تو ابا معاف کرے گا کہ نہیں اس کو؟ سمجھ میں نہیں. یہاں تو ابا سے بھی زیادہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ ہے، وہ مالک ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ذرا ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، قرآن کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، تو پھر ہم کہیں کہ ہمیں تو گناہ کے معافی کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ ہم نے کون سا گناہ کیا؟ یہ بھی ایک بات ہے. سمجھ میں آئے؟ ایک آدمی تھا، اس سے کوئی مصیبت آ گئی، تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، گناہ سے پرہیز کرو، گناہ سے توبہ کرو. میں کہا مفتی صاحب میں نے گناہ کیا ہی نہیں، میں تو گناہ کرتا ہی نہیں. میں نے کہا تیرا یہ کہنا کہ میں گناہ کرتا نہیں، یہی گناہ ہے. یعنی اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. سمجھ میں نے بہت سارے آدمی جو عام قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ان کو کہو
کہ بھائی تمہارے گناہ کی وجہ سے یہ سزا، یہ تو کہ مارو کا گناہ، میں نے گناہ کیا ہی نہیں نے. یہ ہمارا مزاج بتا رہا ہوں میں، ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے. تو اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو خطا کار سمجھو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اور جو گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. آج کا سبق گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہ سے بچنا ہے. صرف کہنا نہیں کہ میں بہت گنہگار ہو گیا. گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اور گناہ سے بچنے کے بعد بھی اگر تم سے نہیں ہو سکتا، جیسے ہم لوگ جو اس لائن میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ میں بیعت کیے ہوئے ہیں، مرید ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سدھار ہو، ہماری اصلاح ہو، لیکن اصلاح نہیں ہو رہے، ان کے لیے کہا کہ نا امید کبھی مت ہونا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تمہارے بدن کے اوپر کوئی کپڑے کے اوپر اگر کوئی دھبا لگ گیا ہے تو بعض دھبے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سا پانی ڈالو اور یوں کرو تو وہ صاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ بعض دھبے ہوتے ہیں ذرا اس کو رگڑنا پڑے گا تو وہ صاف ہوگا، اور بعض دھبے تو ایسے ہوتے ہیں کہ رگڑنے کے ساتھ اس کے اوپر کیمیکل بھی ڈالنا پڑے گا تب جا کر صاف ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کا جو دھبا یا گناہ کی جو عادت یا گناہ کی جو طبیعت ہماری ہو گئی ہے وہ اس کیٹیگری کی ہو گئی ہے، 3 کیٹیگری کی ہو گئی ہے. ذرا سی ہے تو وہ توبہ کے ذریعے سے دور ہو جائے گی، ارادہ کرنے سے ہی آدمی چھوڑ دے گا، بچ جائے گا وہ. لیکن اگر زیادہ رچ پچ گیا ہے تو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور اگر کیا پکا کلر لگا ہے تو اس صورت میں پھر ذرا زیادہ رگڑنا پڑے گا. تو اس طریقے سے ہمیں رگڑنا پڑے گا. اور رگڑنے کا طریقہ یہ بتایا کہ پہلے تو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو کہ ہمیں آج سے یہ کام نہیں کرنا ہے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، پھر بھی نفس تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، پھر بھی شیطان تم کو بہکا رہا ہے، تو پھر چپکے سے 2 رکعت نفل پڑھو اندھیرے میں، گھر میں، تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرو. اللہ تعالیٰ سے بات کرو کہ یا اللہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، میں بہت محنت کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ گناہ نہیں چھٹا. میں تجھی سے ثبوت کر رہا ہوں، تو ہی میرے لیے کوئی راستہ کھول دے، تو ہی میرے لیے کوئی طریقہ بتا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود راستہ بتائے گا، خود طریقہ بتائے گا، اور پھر اس گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. پھر گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ہو گیا تو اس گناہ سے نفرت ہوگی. سمجھ میں آیا نہیں؟ ایسا ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم کریں تو اب نہیں، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہرحال آج کا جو سبق ہے یا آج کی جو تعلیم کا خلاصہ یہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم پہلے مسلمان ہے. مسلمان کی ایک کیٹیگری، مسلمان کا ایک درجہ، مسلمان کی ایک حالت اور ہے جو دوسروں کی نہیں ہے. ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی چلتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ نہیں ہوتا کرتے رہو. یہ کیا ہے؟ اس طریقے سے غلط تجارت کر کے پیسے کما رہے ہیں، ہم کیوں نہ کمائیں، ہم بھی غلط تجارت کر کے پیسے کمائیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ ان کے لیے تو یہاں الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، کافر کے لیے بمنزل جنت کے ہے. یہاں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن آخرت میں ہر کمی کا، ہر برائی کا بدلہ ملے گا، اور سزا ملے گی، اور سزا اتنی سخت ملے گی کہ اس سزا کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا؟ تو اب اگر ہم کافروں کی طرح، یا قرآن کی اگر اصطلاح میں کہیں اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کے مانند ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. تو پھر بتاؤ ہم لوگوں کی اپنی حالت جو ہے، سمجھ میں خود میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اپنا ہر ایک آدمی اپنے متعلق یہ سوچے کہ میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کار ہوں، مجھے سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے، مجھے سب سے زیادہ گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، مجھے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طریقے سے ہم نے کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اچھے کام کرنے والے کے احسان کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو المضاف 10 گنے سے بھی زیادہ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو گئی پھر دیکھنا کہ یہ سارا ماحول، یہ ساری حالت، یہ ساری چیزیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں،
دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ سدھار لے گا، لیکن پہلے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے. ہم نہ سدھریں اور تم چاہو کہ سب سدھر جائے. مولانا نے تو ابھی بتایا کہ کتنے چاہے وظیفے پڑھ لو، جتنا چاہے یہ کر لو، فرق پڑنے والا نہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ جتنے چاہے تعویذ کرا لو، جتنے چاہے پھونکے مروا لو، لیکن حالت بدلنے والی نہیں. اور چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو حالت بدلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہمیں اب پتہ چلا تو ابھی سے ہم شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.